الہی شفا، ڈیوائن ہیلنگ انگریزی میں سے کہیں۔ الہی شفا آج کا مضمون ہے، ڈیوائن ہیلنگ۔ اور جو حوالہ انمول وکٹر نے تلاوت کیا، اس میں بھی ہمیں شفا کی گزرگاہ نظر آتی ہے۔ اس وقت جیسے پڑھا گیا کہ یہ سایہ 35 باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ اس وقت کی یہ بات ہے، یعنی اس وقت آئندہ آنے والے زمانے کے متعلق سے یہ پروفیٹک ورس ہے، یہ پروفیٹک کلام کیا کہ اس وقت ہیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اندھے، لولے، لنگڑے، لنجے درست کیے جائیں گے، دشت اور بیابان میں پانی پھوٹ نکلے گا اور خداوند کے معجزات جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا! یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی پیچھے چلے جائیں، جب یہ نبوت کی گئی تو یہ نبوت جب کی گئی تو آئندہ وقت کے لیے کی گئی اور کہا گیا اس وقت ایسا ہوگا۔ ہوا نہیں، اس وقت ایسا ہوگا، اس وقت کی بات کی گئی ہے۔ غور سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج فی زمانہ ہم بہت ساری بیماریوں اور مشکلوں کا شکار ہیں، مختلف انواع کی بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم، ہمارے آرگنز پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے الہی شفا کا انتظام خدا کی طرف سے کیا گیا ہے، جسے میں نے شروع میں کہا کہ ڈیوائن ہیلنگ کا انتظام خدا کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو شفا کی انفو ہے اس کو میں تھوڑا بیان کرتا ہوں۔ اکثر ہم کہتے ہیں جی شفایہ کروسیڈ، شفایہ کنونشن، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس عبادت کے اندر بیماروں کو شفا دی جائے گی۔ تو جب لفظ شفا ہمارے دل میں، ہمارے کانوں میں پہنچتا ہے، ہمارے دماغ میں پہنچتا ہے، تو میں تسلی ہوتی ہے کہ someone will pray for us، کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا اور ہم صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو شفا کا لفظ ہمارے لیے یہ ورڈ ہی کافی تسلی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شفا کا لفظ ہے یہ عربک ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور مستعمل ہے اردو کے اندر، رائج الوقت ہے اردو کے اندر اس ورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو اصل جڑ ہے وہ عربی کا یہ ورڈ ہے جو اردو زبان میں موجود ہے، جس کے معنی ہے صحت پانا، صحت مند ہو جانا۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہیلڈ ہو گیا، شفا پا گیا۔ اور ایک اور ورڈ ہم اسپرچولی بھی استعمال کرتے ہیں کہ جسم کا مرمت کیا جانا۔ جب کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو وہ بعد میں مرمت کی جاتی ہے۔ شفا کا مطلب یہ بھی ہے کہ جسم کا مرمت کیا جانا۔ اور شفا دینے والے کو ہم کہتے ہیں ہیلر، اور روحانی عالم میں ہیلر صرف خداوند یسوع مسیح ہے، روحانی عالم میں ہیلر صرف خداوند یسوع مسیح اور خدا خود ہے۔ ہیلیلویا! اور جس کو وہ چاہیں وہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب شفا کی ضرورت کس کو ہے؟ شفا کی ضرورت ہر اس شخص کو ہے جو بیمار ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس وجہ سے اس شفایہ پیکجز کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ شفایہ پیکجز جو ہیں ہمیں یسوع مسیح کی منسٹری کے اندر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مرمت کیا جانا، صحت کا ہونا، شفا کی بات کا ہونا، شفا کے لفظ کا آنا، یہ کسی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وجہ جو ہے یہ گناہ ہے۔ باغ عدن کے اندر کوئی شفا، کوئی ہیلنگ، کوئی مرمت کیے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ صحت ہی صحت تھی،
لیکن جب گناہ کیا تو کلام خدا میں لکھا ہے خدا نے کہا تو خاک اور واپس خاک میں لوٹ جائے گا. جب گناہ ہوا تو خدا نے آدم اور ہوا سے کلام کرتے ہوئے نے پنش کیا. آدم سے کہا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی کمائی کھائے گا اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹاروں کو پیدا کرے گی. اور ہوا سے کہا کہ تو درد ذے کے ساتھ اولاد کو جنے گی، پیدا کرے گی، یعنی تجھے تکلیف ہوگی، تو انفیکشنل پورشن میں داخل کی جائے گی. سو یہاں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے مرد و زن کے لیے، عورت اور مرد کے لیے مشکلوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. شفا، صحت مندی اور مرمت کیے جانے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور اس کا موجد، اس کا سبب جو ہے خدا کی نافرمانی اور خدا سے دوری کا ہے. سو یاد رکھے گا آج فی زمانہ بھی ہم بہت سارے گناہوں کے سبب سے دکھوں اور مصیبتوں میں ہیں. آگے چل کے بتاؤں گا. کچھ ایک لوگ کہتے ہیں ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا، ہم نے تو خطا ہی نہیں کی. لیکن آگے جا کے بتاؤں گا کہ گناہ اور خطا سے بھی معاملہ اٹھتا ہے، آتا ہے. اور آدم اور حوا نے کیا کیا؟ آدم اور حوا جیتی جان خدا کی صورت اور اس کی سیرت پر تھے، خدا کی صورت اور اس کی سیرت پر تھے، بہت خوشنما تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت دلکش تھے. لیکن کیا ہے؟ اے آدم تو خاک ہے اور واپس خاک میں. کہاں گئی دلکشی، دل ربائی، خوشنمائی؟ کہاں گئی؟ سب کچھ خاک کے ساتھ خاک ہو گیا. خدا کے لوگوں اس لیے چونکہ خدا کی طرف سے انسان کو پنشمنٹ ہے، آدمیت کو پنشمنٹ ہے، اور جہاں پہ سزا آتی ہے وہیں پہ شفا بھی آتی ہے. ہیلیلویا. اور یاد رکھے گا جہاں پہ خدا کا غصہ جاری ہوتا ہے وہاں پہ خدا کا رحم بھی جاری ہو جاتا ہے. اور کبھی آپ نے کلام میں ایسا نہیں پڑھا ہوگا کہ خدا نے غصہ تو کیا لیکن رحم کرنا بھول گیا. ہم شاید غصہ کرے، رحم نہ کرے، لیکن خدا جب غصہ کرتا ہے تو ساتھ رحم کو بھی جاری کر دیتا ہے. اور اس نے آگے جا کے امت پہ رحم کیا شفائیہ قدرتوں کے ساتھ، شفائیہ اور قدرتی معجزوں کے ساتھ اس نے امت پہ رحم فرمایا. سب سے پہلی شفا کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. جرار کا بادشاہ ابی ملک، اس کے ہاں جب ابراہیم اور ساری پہنچے تو سارا بہت خوبصورت تھی، اور ابراہیم جانتا تھا اس وقت کا یہ قانون ہوتا تھا کہ جو عورت خوبصورت ہوتی تھی بادشاہ رئیس و عمرہ اس کو لے لیتے تھے اور اس کے مرد کو قتل کر دیتے تھے کہ یا ساڈے جو کی بس ہمارے لیے ہے، یہ اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. سو ابی ملک جرار کا بادشاہ جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ اسے خبر ملی کہ سارا بہت خوبصورت ہے، اس نے چاہا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے. تو ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ابراہیم یہ تیری کون لگتی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میری بہن ہے. اس نے کہا چل تیری بہن ہے تو ابراہیم جا اور یہ بہن ہمیں دے دے. اور وہ بادشاہ کے محل تک پہنچائی گئی. اسی رات کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابی ملک کو خواب آیا کہ اگر تو نے اس بی بی کے ساتھ کوئی برا بھلا کیا یا کوئی معاملہ کیا تو تجھ پر قہر نازل ہوگا. یہ خدا کی بندی ہے اور یہ قبیلہ جو تیرے پاس ہے یہ میری طرف سے ہے، اسے چھونا بھی نہ ورنہ تیری امت پہ قہر نازل ہوگا. اور جب وہ صبح خواب سے بیدار ہوا تو اس نے کہا اس بندے کو بلاؤ جو اس بی بی کا ہے. اسے جب بلوایا گیا ابراہیم سے کہا گیا کہ جرار نے کہا کہ جرار کے بعد سے ابی ملک نے کہا کہ تو نے ہم سے کیوں جھوٹ بولا کہ یہ تیری بیوی نہیں یہ تیری بہن ہے. اس نے کہا میں ڈرا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو مجھے مروا دے گا. اس نے کہا تو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، خدا کے ہاتھ میں ہم پڑنے والے تھے لیکن خدا کے روح نے ہمیں بتایا کہ یہ تو ایسا برا کام نہ کر، لہذا تو گدھے، اونٹ اور دیگر جانور ہماری طرف سے لے اور بھائی تو یہاں سے جا. تو کوئی بڑا کوئی پیغمبر لگتا ہے، تو بڑا سینٹ ہے، ہم ایسا کام تیرے ساتھ نہیں کر سکتے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہاں سے بہت سارے جانور لے کے نکلا
اور پھر نیچے کی یاد آپ پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے اس کے لوگوں کے ہاں کے رحم کو بند کر دیا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ابراہیم اور سارہ کے ساتھ ایسا کیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے لیے دعا کر۔ ابراہیم نے پھر ہاتھ اٹھائے اور خدا سے دعا کی کہ خدا تو رحم کر۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھر عورتوں کا جو ہے سلسلہ سٹارٹ ہوا اور انہیں بیبیز ہونا شروع ہوئے، سن کے رحم بند کر دیے گئے۔ ابراہیم کی طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں، جب دعا کی گئی تو اٹ واز دا فرسٹ ہیلنگ ان جینیسس۔ ابراہیم نے جرار کی بیٹیوں، جرار کی بہوؤں، جرار کی بیویوں کے لیے دعا کی، خدا ان کے رحم کھول دے اور ان کو بچے ہونا شروع ہو، تو پھر ان کو اولاد ہونا شروع ہوئی۔ سو یہاں پر آپ فرسٹ ہیلنگ دیکھیں گے، پہلی ہیلنگ یہاں پہ سٹارٹ ہوئی ابراہیم کی دعا کے سبب سے۔ سو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جسموں کو مرمت کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب مرد خدا دعا کرتے ہیں، تو ہیلیلویا، بند بھی کر دیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے۔ سو فرسٹ ہیلنگ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ اگلی ہیلنگ کا ایک اور تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ پہلا سلاطین 17واں باب، اس کی 17ویں تا 25ویں آیت میں ہمیں ایلیا اور سارپت کی بیوہ کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 17واں باب 17ویں آیت سے 25ویں آیت تک ہمیں بیوہ اور ایلیا کے تعلق سے پتہ چلتا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا۔ اس کی بیماری ایسی سخت ہوئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ مجھے یاد کرائے، میرے بیٹے کو مار ڈالے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے دے۔ اور وہ اس کو لے کر اس نے گود میں رکھا اور بالا خانہ میں لے گیا جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے اسے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداوند سے فریاد کی کہ لڑکے پر 3 بار پسارا اور فریاد کی، اور خداوند نے اس کی سنی اور لڑکے کی جان اس میں واپس آئی اور وہ جی اٹھا۔ یہاں پر بھی ہمیں ہیلنگ نظر آتی ہے۔ سو میں نے شروع میں کہا، خدا نے جب آدم اور حوا کو ڈانٹا، آدم اور حوا کو خدا نے پنش کی، سزا دی، تو اس کے ساتھ خدا نے ان کی مرمت اور ان کی شفا کے لیے اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے اپنے بزرگوں کو بھی بھیجا ہے، ہیلیلویا، تاکہ وہ انہیں شفا دیں۔ ابراہیم کے وسیلہ سے جرار کی بیٹیاں جو بانجھ ہو گئی تھی انہوں نے شفا پائی۔ ایلیا کے وسیلہ سے سارپت کی بیوہ کا بیٹا جو مر گیا تھا وہ زندہ کر دیا گیا، ہیلیلویا۔ سو ہمیں ہیلنگ جا بجا کلام خدا میں نظر آتی ہے۔ کلام میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں جہاں خدا سزا دیتا گیا وہاں وہاں خدا رحم بھی کرتا گیا۔ قائن کو خدا نے سزا دی، بھائی سمسون بیٹھے ہیں، قائن کو خدا نے سزا دی کہ تو نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے۔ اس نے کہا جو کوئی مجھے دیکھے گا مار ڈالے گا خداوند۔ انہیں کیا جڑا تینوں مارے گا میں 7 گنا بدلا دے کو لاؤں گا۔ خدا اپنے لوگوں پر رحم بھی کرنا جانتا ہے، بولو ہیلیلویا۔ سو ہیلنگ ایلیا کے وسیلہ سے بھی جاری ہوئی، ہیلنگ ابراہیم کے وسیلہ سے بھی جاری ہوئی، اور یرمیاہ کی بابت بھی پروفیٹک ورڈ بھی ہے اس زمانہ کے لیے اور پھر آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی، کیونکہ میں تجھے پھر تندرستی اور تیرے زخموں سے تجھے شفا بخشوں گا، خداوند فرماتا ہے، بولو ہیلیلویا۔ اور اس کے بعد ابھی جو حوالہ تلاوت کیا گیا یسایہ 35ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں، اس وقت اندھوں کی آنکھیں کیا کی جائیں گی؟ اب جب پیچھے کی جو ہیلنگ ہے پراپر، یہ ہیلنگ منسٹری نہیں ہے۔ ایلیا، الیشا اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کے پاس منسٹری تو تھی، تعلیم کی منسٹری اور بادشاہوں کو سمجھانے کی منسٹری، امت پر ان کے گناہوں کو بیان کرنے کی منسٹری، خدمت تو ان کے پاس تھی، لیکن اب کے جو منسٹری یسایہ 35:5-6 میں ہے، یہ سب سے بڑی ہیلنگ منسٹری ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ پچھلے اوراق کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا، کسی کے متعلق بھی نہیں کہا گیا کہ اس وقت اندھوں کی آنکھیں کیا کی جائیں گی؟
چرچ بولے اس وقت اندھوں کی آنکھیں کیا کی جائیں گی؟ اور بہروں کے کان کیا کیے جائیں گے؟ اور لنگڑے ہرن کی مانند کیا کریں گے؟ اور گونگے کی زبان کیا کرے گی؟ گائے گی. اور بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی. اس وقت آئندہ آنے والے فیوچرسٹ معاملات، فیوچرسٹ منسٹریز کے متعلق سے یسایہ نبی کو یہ بڑی نبوت دی گئی. بولے ہیلیلویا. پیچھے والے جتنے آئے ان کے پاس اس قدر ہیلنگ کا پیکج نہیں تھا کہ وہ مردوں کو مسلسل زندہ کرتے، وہ لنگڑوں کو مسلسل چلاتے اور وہ بڑے بڑے معجزات کو لے کر کے آتے. لیکن مسیح کی منسٹری میں مسلسل معجزات اور شفا اور مردوں کا زندہ کیا جانا ہے. اس وقت اندھوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی. اور یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت میں ہے. یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کی خاطر اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ یہ سنٹینس آپ پچھلی کسی بھی منسٹری میں نہیں دیکھیں گے. یسایہ، حزقیل، یرمیہ، ایلیا، الیشا، موسیٰ، نہیں، آپ کسی بھی پچھلی منسٹری میں نہیں یہ سنٹینس دیکھیں گے جو پروفیٹک سنٹینس دوسرا دیا گیا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے. ابھی تو کسی نے مار نہیں کھائی تھی، اس وقت کوئی کچلا نہیں گیا تھا، کسی پہ سیاست نہیں ہوئی تھی. آپ نے یہ والا کئی مرتبہ پڑھا ہے. ہم حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے اس پر سیاست کی گئی، وہ کچلا گیا، اسے بھیڑ کی طرح لیے جاتے تھے. ہماری بدکرداری اس پر لا دی گئی. کس پہ لا دی گئی؟ ہماری بدکرداری کس پہ لا دی گئی؟ بتائیے جماعت، کس پہ لا دی گئی؟ اب یہ نہ تو بزرگ موسیٰ کے متعلق سے، نہ بزرگ ایلیا کے، نہ یرمایہ اور نہ یسایہ کے متعلق سے ہے. یہ پروفیٹک ورس جو ہے، یہ نبوتی کلام جو ہے، یسوع مسیح کے لیے ہے کہ اس پر ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ لادے گئے. اور یوحنا نے دریائے یردن پر مسیح کو اپنے طرف آتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اگر یاد ہو تو بتا دیجئے. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے. سو مسیح کی منسٹری گناہوں کو اٹھانے والی، اور نہ صرف علاقے کے بلکہ شرقن، غربن، شمالن، جنوبن، چاروں جہتوں میں جو کچھ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے گناہ اٹھا لیتا ہے. ہلیلویا. اور اسے شفا دینے کی قدرت وہ رکھتا ہے. تو یہ دو بہت بڑی نبوتیں ہیں. یسایہ 35 باب کی 5ویں 6 آیت میں، یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت میں جیسس کرائسٹ کے متعلق دیکھتے ہیں ہم. ہلیلویا. اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب کلام پڑھا جاتا ہے تو کلام میں سے شفا نکلنا شروع ہوتی ہے. ہم جب نیچے دیکھتے ہیں تو شفا نیچے سے نہیں آتی، شفا ہمیشہ جہاں پر خدا کا کلام ہوتا ہے وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. آپ اوپر دیکھیں گے، آپ کلام کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی سماعت، اپنا رخ، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا پورا بدن آپ کلام کی طرف رکھیں گے تو کلام کی قدرت آپ کے زنجیروں کو، آپ کے تمام ترکے اور جادو کے اثرات کو توڑ کے رکھ دے گی اور آپ کو ہیلنگ ملے گی. سو لک ٹوورڈ دی پلپٹ، مذبح کی طرف دیکھا کریں. شفا کے بارے میں نبوتیں پوری ہوئی. مسیح کی منسٹری جو شفائیہ منسٹری تھی، یسایہ نبی نے بیان کی، آگے جا کے پوری ہوئی. آئیے کس طرح سے پوری ہوئی ان آیات کی طرف بھی ہم چلتے ہیں. ہلیلویا. اور یاد رکھیے گا، جہاں پر نبوتی کلام پورا نہ ہو، نبوتی کلام مکمل نہ ہو، ہم کسی کی بھی منسٹری کو، کسی کی بھی خدمت کو نہیں مانیں گے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو جعلی ہے، یہ تو نقلی ہے، اس کے پاس تو خدمت نہیں ہے. لیکن جس کی منسٹری کی نبوتیں پوری ہوتی چلے جائیں وہ اصلی ہوتا ہے. ہلیلویا. اور خداوند یسوع مسیح جینین دنیا کے نجات دہندے ہیں. ہلیلویا. ان کے متعلق کی گئی نبوتیں عین وقت پہ پوری ہوئی اور خدا کے روح نے انہیں کثرت سے استعمال کیا. ہلیلویا. اس لیے ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ ان پر جتنی بھی نبوتیں کی گئی ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں. مثال ہے
मत्ती रसूल की इंजील 8वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत, नबूवतों की तकमील। अब सुनिएगा, यहां पर लिखा जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी बीमारियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। बोलो हालेलुया। यशायाह की नबूवतें मैंने पढ़ा के आगे मत्ती रसूल के इंजील में आपको दाखिल किया है कि यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते थे जिनमें खास तौर से बदरू गिरफ्ता थे। आज भी जिस पर मसा लोग उसी के पास बदरू गिरफ्ता को लाते हैं कि भी आप निकालिए, दूसरों से नहीं निकलनी, उस कदर अनॉइंटेड नहीं है, उस कदर मसा में नहीं है, उस कदर दुआ और रोजे में नहीं है, इसलिए वो निकाल नहीं सकते। लेकिन जो दुआ और रोजे में है, जो कलाम में है, जिसकी ने सर के चांद से पांव के तलवे तक चांद कलाम को पहन लिया, बदरू है, उसे भागना शुरू हो जाएंगे, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, उसको देख के पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। बोले हालेलुया। सो ये खास हजूरी और मसा की निशानी है। बदरूहें भागती हैं और मेरे यीशु मसीह को देख के बदरूहें भागना शुरू हो जाती थी, चीखो पुकार करना शुरू करती और कहती है हाय वक्त से पहले तू हमें क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया है, चला जा हमारे पास से, हमें अजाब और तकलीफ में ना डाल। और याद रखिए इसी तरह जिस मुकद्दस की पूरी तैयारी हो जाती है, दुआ रोजे और पाकीज़गी की मुकम्मल तैयारी हो जाती है, उसके सामने से बदरूहें भागती चलाती और कहती है चला जा मेरे पास से, हमारे पास से चला जा, हम जल रही हैं, हम तकलीफ में हैं। तो खुदा अपने लोगों को आजाद करता है, लेकिन ममसूह होना लाजमी है, ममसूह होना शर्त है। सो मसीह के पास बहुत से लोग आते थे और लिखा वो जुबान ही से कह देता था तो बदरूहें निकल जाती थी। जुबान से कहता चल निकल जा, दफा हो जा, गेट आउट, और वो निकल जाती थी। इसलिए याद रखिएगा जब भी आप हीलिंग मिनिस्ट्री में दाखिल हो, आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री लेनी है, तो जूतियों वाली नहीं लेनी है, थप्पड़ मारने वाली नहीं लेनी है, बाल खींचने नोचने वाली नहीं लेनी है, बल्कि वो मिनिस्ट्री लेनी है जो जुबान से कह दे तो शिफा पाएगा। हालेलुया। जुबान से कह दे तो प्रभु हाँ मालिक मुझे जब भी तू अता दे, जब भी कभी तेरे फैज और करम की बारिश मूसलाधार मुझ पे होवे, तो मैं तुझसे यही मिनिस्ट्री चाहूंगा कि जुबान से कह दे तो शिफा पाओ। तो मसीह खुदा जुबान से कहते और बीमार क्या पाते थे? शिफा पाते थे। इसीलिए मसीह की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और लोगों के दरमियान में इज्जत के साथ वो खिदमत करते रहे। लूका रसूल की इंजील 7वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत, नबूवत पूरी हुई, मसीह की मिनिस्ट्री सुनिए। लूका रसूल की इंजील 7वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उससे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया। सो मसीह खुदावन अपनी मिनिस्ट्रीज के तलक से जानते थे वट एवर आई हैव, मैं क्या रखता हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं। दो चीजें हैं, एक ये जानना हु आई एम, मैं कौन हूं, और दूसरा ये जानना वट एवर आई हैव, मैं क्या रखता हूं जरूरी है। मसीह खुदावन जानते थे कि मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। मसीह खुदावन जानते थे कि मुझे मसा किया गया है कि गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधे लूले लंगड़ों को चलाऊं और मुर्दों को जिंदा करूं। हालेलुया। और यही वजह है नबूवत की तकमील करते हुए वो कहते हैं जाओ और यूहन्ना से कहो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार अच्छे किए जाते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। हालेलुया। सो मसीह खुदावन ने यशायाह नबी के 35वें बाब 5वीं और 6वीं आयत की तकमील की और यशायाह नबी के 53 बाब की 5वीं आयत की तकमील की कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। और कहा गया यूहन्ना ने कहा आने वाला तू ही है कि या हम किसी और की राह देखें। शागिर्दों को
भेजा जेल खाना में से यूहन्ना ने कि जाओ पता करो भाई जीसस वही है, ममसू वही है, मसाया वही है, या हम किसी और की राह देखें। तो मसीह खुदा ने क्या जवाब दिया? अंधे देखते हैं, जाओ यूहन्ना से कहो, और गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। जाओ यूहन्ना को बताओ जाके। हालेलुया। सो मसीह की मिनिस्ट्री की तकमील, शफाया और मौजज़ाना सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री की तकमील हमें नजर आती है। बोलो हालेलुया। सो याद रखिएगा, इस वास्ते हम ये जानते हैं कि हम जिसे जानते हैं, जिसे मानते हैं, वो सच्चा, बरहक और दुनिया का नूर है। हालेलुया। मसीह खुदावन को अब बताना चाहता हूं, ये इतना बड़ा अख्तियार दिया गया और ये बहुत बड़ी बात है। ये अख्तियार मसीह खुदावन को आसमान की तरफ से दिया गया। किसकी तरफ से? जब तक आसमान की तरफ से इख्तियार ना दिया जाए, ना गूंगा गा सकता है, बोल सकता है, ना बहरा सुन सकता है, और ना कोड़ी पाक साफ किए जा सकते हैं, और ना ही लंगड़े भाग सकते हैं, और ना ही मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं, जब तक कि आसमान की तरफ से उसे इख्तियार ना दिया जाए। और जिसमें ऐसा करने की कुदरत हो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिसमें ऐसी कुदरत हो वो आसमान के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये इख्तियार मसीह को दिया गया, और मसीह ने इस इख्तियार का बरमला इजहार भी किया। जिस तरह उसने यूहन्ना के शागिर्दों को कहा, जाओ से बताओ, अंधे लूले लंगड़े शिफा पाते, मौजज़ात होते हैं। और फिर मसीह ने अपने शागिर्दों को भी बताया अपने इख्तियार के तलक से कि मुझे इख्तियार दिया गया, क्योंकि वो हैरान और शशदरा थे, वो गैर मुनज़्ज़म हो जाते थे, और वो गूम में चले जाते थे कि ये कैसे कर लेता है। हम भी तो मुंह से कहते हैं और ये भी मुंह से कहता है, हम कहते हैं तो तीला नहीं हिलता, ये कहते हैं तो पानी थम जाता है। हालेलुया। तूफान थम जाता है। क्या फर्क है इसमें और हम में? फर्क यह है कि इसे ये इख्तियार आसमान की तरफ से दिया गया है। आमीन। आसमान की तरफ से ये अथॉरिटी दी गई, अथोराइज्ड किया गया। जो मत्ती रसूल की अंजील उसके 28वें बाब के 18वीं आयत में मसीह खुदावन ने यह कहा कि ये इख्तियार मुझे आसमान की तरफ से दिया गया है। क्योंकि वो हैरान थे कि भी हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मसीह ने उनसे बात कही। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, सुन लिया आपने? किन से कहा? कि जो ये कहते हैं ये ऊपर की हवाओं को भी डांट देता है, नीचे के पानियों को भी खड़ा कर देता है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये बढ़ई का बेटा है जो लकड़ियां काटता है और फर्नीचर वगैरह बनाता है, मामला ऐसे करता है। तो कहां से इसके अंदर ये ऐसी सुपर पावर आई है? ये सुपर नेचुरल काम कैसे कर लेता है? तो मसीह खुदा दिलों के हाल को जानने वाले हैं, और हाल को जानते हुए मत्ती 28:18 में उन्होंने कहा, मेरे पास हो, मैं तुम्हें बताता हूं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो और ज्यादा हैरान हो गए। हम तो छोटे इख्तियार की बात करते थे, ये तो कहता आसमान का भी इख्तियार और जमीन का भी इख्तियार मुझे दिया गया है। सो आपको मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन हो, आप मुबारक वाले हैं लोग, क्योंकि जिसको आप मानते हैं उसके पास आसमान का भी इख्तियार है और जमीन का भी इख्तियार है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, जिसके खोलोगे खोल दिए जाएंगे, जिसके बंद करोगे बांध दिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर दिस अथॉरिटी जो खुदा की तरफ से यीशु मसीह को इख्तियार दिया गया। और मसीह ने उस इख्तियार को जगह बजगह फिर अजीज कलीसिया इस्तेमाल भी किया है। लूका 4 बाब की 41वीं आयत में आप में देखें, तो लूका 4 बाब और उसकी 41वीं आयत में मसीह खुदावन उस इख्तियार को फिर एक मर्तबा एक्सरसाइज करते हुए हमें नजर आते हैं। लिखा है यहाँ पर, सूरज डूबने के वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियां मौजूद थी और मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पे हाथ रखकर इन्हें अच्छा कर दिया। आमीन। और बदरूहें चला कर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, चला जा, बहुतों में से निकल गई। और वो इन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। हालेलुया। सो मसीह की मिनिस्ट्री देखिए।
پھر یہاں پر اختیار نظر آتا ہے کہ وہ بدروہوں کو بولنے بھی نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے, شیطان جب بھی بولے گا کوئی جھوٹ ہی بولے گا, کوئی مکاری کی بات کرے گا. ہمارے یہاں دیکھیں گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے ہم لوگ جو ہیں یہ پاسٹر صاحبان جو ہیں یہ بلواتے رہتے, کتوں آئی ہیں, کنے بھیجا ہے, کدو جانا ہے, کتوں آئی ہیں, کنے بھیجا ہے. جے بدرو بہو چوے تو بدرو جیڑی ہے شرارت کر کے کہہ دیں مینو تے میری سس نے بھیجا ہے. کیوں جی؟ تو سس تے وہ درمیان چ کی پوے گا پھر جھگڑا. نہیں جی وہ بولیا خدا دے بندے نے گل کی سی جی, وہ ویکھو جی بلوایا سی. اج بھی ساڈے کول آندے دعا کرنے واسطے لوگ, پر صاحب ذرا نظر مار کے ویکھو. نہیں کتنے ماری ہے نظر؟ ویکھو کیا جادو جڑا ایک نے کیتا ہے. میں کہا جی میری ایڈی نظر نہیں چلتی, تسی اپنی چلاندے ہو تو ویکھ لو. تے میں تے دعا کراں گا, ہاں دعا میری ضرور چلدی ہے. نہیں پھر بھی دسنا سی کنے کیتا ہے, وہ کھ کنڈا نہ رہے. میں کہ اس لیے تو دسنا نہیں کنے کیتا ہے, کھ کنڈا نہیں چھڑنا. اور میں چرچ کو بھی کہتا ہوں, آپ کو کوئی رویا ہے اس تعلق سے کہ فلاں نے اس کے خلاف ایسا کوئی حرکت کیا ہے, فلاں رشتے کے خلاف, تو اس کو کلام کے مطابق پرکھیں. خدا صلح کا خدا ہے, جھگڑے کا خدا نہیں ہے. اس وجہ سے عجلت میں, غفلت میں, غیر ذمہ داری میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شرع اور شریعت اور کلام کے متضاد مخالف ہو. وہ بولنے نہیں دیتا تھا, بھاگ جاؤ. اور وہ جانتی تھی کہ یہ خداوند کا مسیح ہے. اور آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کی منسٹری ہیلنگ منسٹری ہے, اور وہ منسٹری جو ان کے پاس ہے, وہ منسٹری جو ان کے پاس ہے, وہ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آمین. گیو اینڈ ٹیک, آسمان سے لیا اور زمین پر دیا. آسمان سے لیا معجزات اور شفاؤں اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کو, اور زمین پر دیا. اور پھر وہ اتھارٹی جو آسمان اور زمین کی دی گئی, مسح دیا گیا, اس میں سے حصہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی دے دیا. ہیلیلویا. کہ وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یسوع دی تے ہوندی بھی بلے بلے تے اسی مگر مگر ہی رہنے ہیں, تو مسیح نے کیا لو پھر تانوں بھی تھوڑا جہا دے دینے. ہیلیلویا. وہ کہندے مسیح دی بلے بلے ہوندی, اینو ہار پیندے نے, اینو روٹیاں, اینو چندے. اج بھی بڑے سوچدے نے کہ مین لیڈر تے بلے بلے ہوندی تے پیچھے پیچھے رہنے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب بھی مسا نکلتا ہے مین لیڈر میں سے ہو کے چھوٹے لیڈرز تک جاتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. کلام خدا میں لکھا ہے مسیح چاہتے تھے ان کو مسا ٹرانسفر کریں, اور مسیح نے وہ مسا ٹرانسفر بھی کیا. متی رسول کے انجیل 10ویں باب کی پہلی آیت میں کلام خدا میں لکھا ہے مسیح نے 12 کو یہ اختیار دیا. لکھا یہاں پر, پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماریاں اور ہر طرح کی کمزوریوں کو دور کریں. ہیلیلویا. مسیح نے 12 کو پاس بلایا اور ان کو کیا دیا؟ اختیار دیا کہ وہ بدروحوں کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماریاں, تکلیفیں اور بدروحوں پر کیا ہیں, وہ غالب ہیں. اختیار مسیح نے اپنے پاس نہیں رکھا, مسیح نے وہ اختیار اپنے شاگردوں کو دیا کہ وہ اسے ایکسرسائز کریں, کیونکہ میں جانے والا ہوں آگے منسٹریز کو سنبھالیں. آمین. تو یاد رکھیے گا یہ چلو چلی کا میلہ, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. کسی نے یہاں پر بیٹھ نہیں رہنا. علیشا گیا تو چادر دے کے گیا, میں جاؤں گا تو چادر دے کے جاؤں گا, یہاں کے خادم جائیں گے تو چادر دے کے جائیں گے. مسیح خداوند گئے ہیں تو وہ اختیار شاگردوں کو دے کے گئے ہیں. ہیلیلویا. وہ اختیار جماعت کو دے کے گئے ہیں, اور وہ اختیار آج ہمارے درمیان میں موو کرتا ہوا نظر آتا ہے. پریز گاڈ. لوکا 10:1 میں لکھا ہے پھر مسیح خداوند نے 70 شاگردوں کو اختیار دیا. پہلے 12 کو دیا, پھر 70 شاگردوں کو اس نے اختیار دیا. کلام میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی مقرر کیے, اور جس جس شہر اور جگہ کو جاتے وہاں انہیں 2 کر کے بھیجا جاتا, اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرتے. اور اس نے ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی لوگوں کو کہو کہ نزدیک آ گئی ہے. ہیلیلویا. 70 آدمیوں کو اور اس نے اختیار بخشا. ہم 12 کی ہی بات کرتے ہیں کہ 12 کو ہی دیا گیا اختیار, لیکن 70 آدمیوں کی اور اختیار مسیح نے دیا, اور 2 کر کے بھیجا. بیماروں کو چنگا کرو, بدروحوں کو نکالو. 70 اور 12 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے جی حساب کتاب والے بچے؟ 70 اور 12 کتنے لوگ ہو گئے؟ 82 لوگوں کو مسیح نے اتھورائزڈ کیا ہے. ہیلیلویا.
کہ جاؤ اس انائنٹنگ کو مردے زندہ کرنے کی اور بیماروں کو چنگا کرنے کی, بدروحوں کو بھگانے کی, اس انائنٹنگ کو جا کے استعمال کرو اور لوگ اس انائنٹنگ اور مسح کے سبب سے برکت پائیں. اور جاتے جاتے خدا کی بادشاہی کی منادی کرو, توبہ کی منادی کرو اور خداوند کے غلہ میں لوگوں کو شامل کرو. ہاللیلویہ. اور بات پھر یہیں پہ نہیں رکی. مسیح خداوند نے پھر یہ انائنٹنگ ایک مرتبہ پھر شاگردوں کو دی. مرکز 16 پڑھے تو وہاں پر پھر ایک مرتبہ مسیح نے تیسری مرتبہ اختیار دیا. 2 دفعہ, ایک دفعہ 12 کو دیا, ایک دفعہ 70 کو دیا, اور پھر پہاڑ پر مسیح خداوند نے پھر ایک دفعہ ان پر یقین دہانی کا اختیار پھر جاری کیا, تیسری مرتبہ. مرکز 16 میں مسیح خداوند نے یہ بتایا کہ یہ اختیار جو تم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی بدروہیں نکالنے کی قدرت ملے, ہم بھی معجزات کریں, اندھے لولے لنگڑے ہمارے وسیلہ سے بھی شفا پا جائیں, بہتر ہو جائیں, تو پھر یہ کام کن کے درمیان میں ہوگا؟ لکھا ہے ایمانداروں کے درمیان میں. اگر ہم ایمان رکھیں گے, ایماندار ہوں گے, تو مرکز 16 مسیح کا اختیار ہماری زندگی میں داخل ہوگا, پورا ہوگا. اور لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. مرکز 16 میں پھر تجدید کیا اس اختیار کا. پھر مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا اس اختیار کو لو. تو کتنے ہم میں سے جو اس اختیار کو لینا چاہتے ہیں؟ خداوند میرے وسیلہ سے بھی بدروہیں نکلے, ہم بدروہیں نکلتی دیکھتے نہ رہیں بلکہ نکالنے والے بنے. ہم گواہیاں سنتے نہ رہیں, سنانے والے بنے. ہاللیلویہ. لوکا 10:19 میں مسیح خداوند نے ایک مرتبہ پھر اختیار دیا. وہاں پہ 4 نمبر پر پھر مسیح نے اختیار دیا. مسیح نے کہا سانپوں اور بچھوں کو, یہ 4 نمبر کا پھر مسیح نے بات کی, اختیار کی, اتھورائزیشن کی. سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری کوفتوں پر کیا ہو؟ سانپ اور بچھوؤں کو. تو یعنی 4 مرتبہ مسیح نے ایماندار شاگردوں کو اور 82 لوگوں کو طرح بطرح انہیں اتھورائزڈ کیا کہ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری کوفتوں پر کیا ہو؟ غلبہ. بولو ہاللیلویہ. سو یاد رکھیے, شفا اس وقت آپ پائیں گے جب آپ کے سامنے کوئی اتھارٹی والا ہوگا. آمین. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتھارٹی ملے تو فرسٹ تھنگ یسوع مسیح کے ساتھ رہیے. ہاللیلویہ. اس کے کلام کے ساتھ رہیے. دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی, یہ اختیار آپ کو ملے جو اتنے لوگوں نے پایا, تو پھر اپنی جماعت, اپنے خادموں کے ساتھ رہیں. آمین. یہ مسا میں سے مسا نکلتا ہے, قدرت میں سے قدرت نکلتی ہے, اور یہ بڑی قدرت خدا کے منبر اور خدا کے کلام میں سے نکلتی ہے اور آپ پر آ کے ٹھہر جائے گی. چرچ اولاد پیدا کرتا ہے, اور یہ اولاد معجزات اور سپر نیچرل قدرت کو جاری کرنے والی ہوتی ہے. چاہتے ہیں آپ اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں اختیار؟ جی میں نے پاس صاحب جی دعا کی تھی, بدروح نکل گئی ہے. میں نے دعا کی, خداوند کے فضل سے ٹی بی ٹھیک ہو گئی. میں نے دعا کی, خداوند کے فضل سے آنتڑیوں کے زخم ختم ہو گئے. میں نے دعا کی, خداوند کے فضل سے کینسر کے مریض شفا پا گئے. اور ان گواہیوں کے ساتھ آپ پائیں گے جب آپ اختیار کے ساتھ آئیں گے. تو اپنے جوگی دعا کرنا ایک علیحدہ معاملہ ہے, لوکاں جوگی دعا کرنا ایک علیحدہ معاملہ ہے. اپنے نو بھی جگانا تے دوجے دے بھی چراغ جلا دینا, یہ یہاں تے یسوع دا کام ہے یا یسوع دے بندیاں دا کام ہے. ہاللیلویہ. وہ آپ بھی جاگ دے رہے تے دوجیاں نو بھی جگا دے رہے. سو اتھارٹی ہوگی تو دوسرے شفا پائیں گے. اب اگلی بات کرتا ہوں, ایمان ہوگا تو پھر بھی شفا پائیں گے. خدا آپ کے ایمان کو دیکھ کے بھی شفا کو جاری کرتا ہے. متی رسول کی انجیل 8ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, اب میں بتانے لگا ہوں کہ دوسروں کے ایمان کے سبب سے بھی میں اور آپ شفا پا جاتے ہیں. جیسے میں ایک کنونشن میں ایک مریض کو لے کر گیا, بڑا بیمار تھا اور اسے چلا نہیں جاتا تھا. میں نے اسے اپنے پیچھے کمر پہ لادا اور اسے اٹھا کر کے میں مذبح کے قریب لے کے گیا, اور پھر میں نے خادموں سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو, اور جب انہوں نے دعا کی تو شفا ہوگی. ہاللیلویہ. سو میرے ایمان کے سبب سے خادم کی اتھارٹی نے کام کیا
اور شفا آئی. سمجھے بات کو؟ جب آپ ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں تو اتھارٹی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ایٹومیٹیکلی اتھارٹی آن ہو جاتی ہے اور شفا اور معجزہ جاری ہوتا ہے. یعنی جو مریض کو لانے والا بندہ ہے اس کا ایمان ہونا چاہیے، بھلے مریض کا نہ ہو. سن لیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و حواس سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات. مریض کو جو لاتا ہے اس کا ایمان ہونا چاہیے. مریض کا بھلے وہ تو کمزور ہے، اسے پتہ نہیں، اس کا نہ بھی ایمان ہو، لیکن جو مریض کو لا رہا ہے اس کا ایمان ہو تو کلام کہتا ہے کہ شفا ہو جائے گی. میں اپنی بات کروں تو نہ مانیں، لیکن کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے کہ مریض کو لانے والے نے، جو مریض کو لے کر کے آیا، ایمان کے سبب سے اسے شفا مل گئی. متی رسول کی انجیل 8ویں باب کی 5ویں آیت. اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا، اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا ہے، گھر پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا. کیا کہا مسیح نے اسے؟ غور سے سنیں گا. صوبیدار ہے، اس کا ایک ملازم ہے اور بیمار پڑا ہے، فالج سے مارا. یسوع کے پاس آیا اور یسوع سے کہنے لگا کہ میرا جو نوکر ہے وہ بیمار ہے، تو اس کے واسطے شفا جاری کر. تو مسیح نے اس سے کیا کہا؟ میں تیرے ہاں آ کے کیا کروں گا؟ شفا دوں گا. میں تیرے ہاں اے صوبیدار آؤں گا اور اس فالج والے کو شفا دوں گا. اب اس کا ایمان دیکھیے، فالج والا وہاں پہ آئی نہیں ہے. اب صوبیدار کا ایمان دیکھے، وہ مسیح سے ڈسکشن کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے، نہیں خداوند، تو کہہ ہی دے تو میرا ملازم شفا پا جائے گا. یہ اگلے لیول کی بات ہے. کیوں جی گل صاحب، وکٹر صاحب، یہ اگلے لیول کی بات ہے. تو بھائی کہہ ہی دے تو میرا ملازم، میرا خادم کیا پائے گا؟ شفا پائے گا. یسوع لکھا ہے، یسوع مسیح لٹرلی انہوں نے تعجب کیا، حیران ہوئے. اس نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے کہنا ہے اور ہو جانا ہے. بولو ہیلیلویا. سو ایمان کس نے رکھا؟ ایمان کی بات کس نے کی؟ اعتقاد اور بھروسے اور یقین کی بات کس نے کی؟ صوبیدار نے. مسیح نے تو اس مفلوج کو بھی نہیں دیکھا تھا. اور کلام میں لکھا ہے جب مسیح نے ایسا کہا تو اسی گھڑی اس کا ملازم، اس کا نوکر شفا پا گیا. پھر اس نے پوچھا کہ کس گھڑی اس نے شفا پائی اپنے ملازموں سے؟ اور جس گھڑی مسیح نے کہا تھا اسی گھڑی اس نے کیا پائی تھی؟ شفا پائی تھی. ہیلیلویا. سو جو مریض کو لے کر کے آتا ہے، وہ جس ایمان کے ساتھ آتا ہے، بھلے مریض کا وہ ایمان نہ ہو جتنا لانے والے کا ہے، تو شفا جاری ہو جاتی ہے. ہیلیلویا. اتھارٹی، اختیار اس کو بھی پسند کرتا ہے جو مریض کو لے کے آتا ہے. ہیلیلویا. سو اگر آپ مریض کو لے کر کے آتے ہیں تو خدا آپ کے وسیلہ سے، آپ کے ایمان کے وسیلہ سے شفا جاری کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی میں مریض نو لے کے آیا تو ایدی بیماری، ایدی بدرو کتے میرے وچ نہ وڑ جائے. یسوع نے جنیاں کڑیاں نے کتے 10 دوجیاں چ وڑیاں نے سوائے سوراں دے. کیوں جی؟ سوروں میں گئی ہیں، باقی انسانوں میں سے نکالی. اور پھر مسیح کہتے ہیں دوبارہ اس میں مت آنا. سو اس طرح سے پریشان نہ ہوا کرے کہ شاید مجھ میں داخل ہوں گی. جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ روکنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. میں یہیں پہ بس کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں. کچھ اور بھی حوالہ جات ہے لیکن میں یہیں پہ سے کلوز کرتا ہوں. اپنی بیماری کے ساتھ کبھی اتحاد، جملہ سنیے گا، اپنی مشکل کے ساتھ کبھی اتحاد اور اتفاق نہ کریے گا. اتحاد جب بھی کریں کلام اور یسوع کے ساتھ کریں، اتفاق جب بھی کریں کلام اور یسوع کے ساتھ کریں. کبھی بھی نیور ایور. تجھے جانا ہے، دفع ہونا ہے. میرے یسوع نے میرے لیے مار کھائی ہے، میرے یسوع نے میرے لیے شفا کا کام کیا. اتفاق اور اتحاد نئی بیماری کے ساتھ کرنا. اگلا لفظ آتا ہے مایوسی، اور مایوسی گناہ ہے. یہ کہا جاتا نہیں دینا یار، نہیں خدا نے نہیں دینا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ ہے، خدا کوئی نہیں ہے، نماز بھی پڑھی جانے، خدا ہے نہیں ہے، کہتا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اور یہ بیماری میرے جسم سے نہیں جائے گی. اور جائے یا نہ جائے، میں اور آپ تو خدا کے پاس جائیں. اگلا کام وہ کرنے والا ہے. بولو ہیلیلویا.
ਕਿੰਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ, मेरे को नहीं आना, कर हाँ हाँ पे सीधे हो जाओ खुदावन। प्रभु दोजानो होता हूँ, घुटनों के बल होता हूँ, आलती पालती मारता हूँ, कमर दीवार के साथ लगा के बैठता हूँ, और आज मुझे कुछ तेरे से बातें करनी है। हालेलुया। जग और जहान और डॉक्टर्स कहते हैं ना 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 बीबा, ये नहीं हो सकती बीमारी, इससे तू शिफा नहीं पा सकता। लेकिन खुदावन आज जग को भी बता दे कि तूने कफारा दिया है, तूने खून बहाया है, और तूने जहान का गुनाह उठाया। आज जग को भी बता दे, और अपनी कुदरत के साथ आपको शिफा देगा और गवाहियों के साथ पलटा देगा आपको।